اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں آپ کے لیے ایک بڑی بہترین گورنمنٹ کی خبر لے کے آیا ہوں۔ السلام علیکم۔ پیارے پاکستانیوں، آج مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران کا رابطہ رات گئے تک ہمارے ساتھ تھا۔ آج گورنمنٹ نے اپنے بل پاس کروا لیے اور اپنی اپوزیشن پر میجورٹی ثابت کر دی۔ بل تو تب بھی پاس ہوتا ہے نا کہ جب اکثریت ہوتی ہے۔ آج پارلیمنٹ میں تحریک انصاف نے اپنی اکثریت ثابت کر دی۔ یہ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری میڈیا جانتی ہے، پورے سیاستدان جانتے ہیں یہ اس میں کیا ہوا۔ نمبر ون یہ ہے، منافقوں کی بستی میں ڈیرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے تے میرے منہ پہ میرے ہیں۔ یہ ہمارے رکین پارلیمنٹ کا یہ منشور میں شامل ہے۔ منافقوں کی بستی میں ڈیرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے تے میرے منہ پہ میرے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور نون لیگ والوں کو انہوں نے یہ خوشخبری سنا دی کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے نا، پاور، ابھی خان صاحب نے یہ اپنی پاور استعمال کی ہے۔ خان صاحب نے ابھی یہ اپنی پاور استعمال کی ہے کہ جو رکان پارلیمنٹ ناراض تھے، کسی کو ڈرایا گیا اور کسی کو ڈالر دکھایا گیا۔ ایک کام سے نہیں ہوتے، خالی ڈران سے بھی نہیں کام ہوتا۔ پارلیمنٹ میں ڈالر بھی دکھانا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ کام کو خان صاحب نے بہت بڑا نہیں کیا۔ ابھی چند دن پہلے بیٹھ کر وہ اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے کہ سینٹ میں پیسہ چلا۔ آج کیا چلا؟ آج آپ نے بل پاس کروا لیے، آج کیا چلا بتاؤ یار۔ عوام کو بھی بتانا چاہیے، یہ کھچڑی اندر نہیں پکنی چاہیے۔ آج بھی پیسہ چلا اور ڈنڈا چلا ہے۔ یہ پیسہ اور ڈنڈا میرے حوالے کر دو تو میں آپ کو پاکستان کا اندرونی برونی قرضہ اتار کے دکھاتا ہوں۔ اگر یہ ڈنڈا آپ میرے حوالے کر دیں نا تو میں آپ کو پاکستان کا اندرونی برونی قرضہ اتار کر دکھاتا ہوں۔ گھی کو 100 روپے کلو لے کے آتا ہوں، چینی 40 روپے کلو لے کے آؤں، آٹا 20 روپے کلو، پٹرول 60 روپے لیٹر۔ ڈنڈے میں پاور ہوتی ہے، پاور اس کا نام ہے، پاور ڈنڈے کا نام ہے۔ یار آج سے 2 یا 3 دن پہلے کی خبریں ہیں، وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چھوڑ گیا۔ آپ کی عقل کام نہیں کرتی، آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور جب ان کے تادی چھوڑ گئے ہیں، آج ایک دم کیسے ہوا؟ بھائی جو غریب ہے اس کو ڈنڈا دکھا دیا، جو امیر ہے اس کو نوٹوں کا بیگ دے دیا، سب کام چلتے ہیں۔ یہ اوپر کی قسمیں ان کی ہوتی ہیں، اندر سے قسم یہ بھی نہیں اٹھاتے، سارے کام کرتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ملک جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں
ان کو، میں بھی اس حق میں ہوں، ان کو بھی حق ہونا چاہیے پاکستان میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کا. یہ غلط بل نہیں. ان کے بل جو ہیں، ان کے ووٹ، ان کے جو ووٹ ہیں وہ موبائل پہ بھی آ سکتے ہیں. کیوں نہیں آ سکتے؟ الیکٹرانک مشین کا ضروری تھا. یہ اپوزیشن کا جو اعتراض ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اپوزیشن مکمل طور پر ناکام اور فلاپ، مکمل فلاپ. یہ اپوزیشن جو گورنمنٹ کے خلاف بنی ہے نا، یہ مکمل طور پہ فلاپ ہے، کیونکہ یہ ان سے بڑے لٹیرے ہیں. ان کی ایک ٹیم ہے اور حکومت لٹیروں کی بی ٹیم ہے. لٹیروں کی بی ٹیم ہے. اے ٹیم اور بی ٹیم، کبھی کبھی اے کا بھی داغ لگ جاتا ہے، یہ بی کا بھی داغ لگ جاتا ہے، سوری، کبھی کبھی بی ٹیم کا بھی داغ لگ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اے ہی جیتے گی، بی بھی جیت سکتی ہے. وہ بھائی سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ واقعی اپوزیشن نے آج میجورٹی ثابت کر دی ہے. اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹوں کی گنتی غلط ہوئی ہے. اگر ووٹوں کی گنتی غلط ہوئی ہے، ووٹ نکال لو، لیڈر بیٹھ جاؤ سامنے، آمو سامنے. کتنا ووٹ ہے؟ 400 ووٹ ہے، بیٹھ جاؤ، گنتی کر لو. اپنی مور والے جو ووٹ ہیں نا وہ رکھتے جاؤ. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میجورٹی کس نے ثابت کی ہے، اپوزیشن سچ بول رہی ہے یا گورنمنٹ سچ بول رہی ہے. اور میرے بھائی، جب دونوں فریق آمو سامنے بیٹھے ہیں، اپنا ووٹ ادھر رکھ لینا، ایسے ووٹ ڈلوا لینا، بلے پہ مور لگوا لیں، شیر پہ مور لگوا لیں. اپنا ووٹ ادھر رکھ دیں، حکومت کی طرف، بلے والا حکومت کی طرف اور شیر والا اپوزیشن کی طرف. لیڈر دونوں بیٹھ جائے، اور پھر تو آپ کا بھائی جو اعتراض ہے دور ہو سکتا ہے دونوں پارٹیوں کا. جو قانون بن جاتے ہیں نا بیٹھ کر اتفاق سے، اپوزیشن کو، اپنے تادیوں کو ساتھ بٹھا کر، یار کیا یہ کام ہم غلط تو نہیں کرنے جا رہے؟ اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے احتجاج کریں. سوچنا تو ہے نا، جو باہر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہے، 90 لاکھ کے قریب ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے. 90 لاکھ اگر ووٹ اور کاسٹ ہوتا ہے، ٹرن آف ووٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹرن آف ووٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ووٹوں کا. الیکشن کا وقار بڑھتا ہے. 90 لاکھ ووٹ جب ڈلتا ہے نا تو الیکشن کا وقار بڑھتا ہے. بھائی یہ بھی ان کو جناب میری اپنا شوق پورا کر لینے دو. وہ وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں میں بھی کوئی نون لیگ کے ہیں، کوئی پیپل پارٹی کے ہیں، کوئی تحریک انصاف کے ہیں، کوئی تحریک افضل پاکستان کے ہیں، کوئی لبیک یا رسول اللہ کے ہیں، کوئی جماعت اسلامی کے ہیں. ایسے لوگ ہیں مختلف جماعتوں کے، اور بھی کئی پولیٹیشن جماعتیں ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو اس کو کرنے دیں. پارلیمنٹ میں نے آج اسپیکر کا رویہ دیکھا، اور مجھے ایسا آ رہا ہے اپوزیشن پہ. اپوزیشن کا تو وہ لاتے آج کہ کسی نے، ایک بندہ کسی کے ساتھ جھگڑنے لگا نا تو اس نے اس کو ٹانٹ مار دیا، کہتا اوئے تو نے بدماش کو مارا ہے. انہیں ایک اور چھوڑا، کہتا اچھا پھر تو نے بدماش کو مارا، اللہ سے پائے گا، اللہ سے پائے گا. انہیں کہا چنگا بدماش ہے، بددعا دے رہا ہے. اپوزیشن کا آج جو حالات ہیں نا وہی ہیں. ہمارے ایک گاؤں کے سائیں سہیل صاحب ہیں، سیف الملوک کے جناب میری شہنشاہ ان کو کہا جا سکتا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی آواز بہت سریلی آواز ہے، اور میرے کئی
بیرونی ملک سے اوورسیز پاکستانیوں کے فون جو آئے ہیں مجھے، اور جب میرے نام گاؤں کا نام میسم آتا ہے تو وہ میسم کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں سائیں سہیل صاحب، ان کا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سائیں سہیل کے گاؤں کے ہیں۔ طریقی افضل پاکستان کیا، میں تو دیکھا کہ سائیں سہیل کی وجہ سے ہمارا گاؤں کتنا مشہور ہے، اور اچھائی برائی تو ہر گاؤں ہر جگہ ہر مقام پہ ہوتی ہے نا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو اچھے لوگ ہیں ان کو اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں ان کو اللہ پاک جناب میری توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دلوں سے بغض ختم کریں اور اپنے گاؤں میسم کے لیے جناب میری ایک ہم کردار ادا کریں۔ اور میں نہیں چاہتا کہ چلو مجھے ہی چودھری بنا دو، بھائی کوئی بھی آگے اچھا کام کرے، یہ طریقی افضل پاکستان اس کے ساتھ ہے، گاؤں کے کام پر بھی ہمارا یہ مشن ہے۔ اگر بات انسان کی اپنے گھر پر آئے تو اس کا گھر افضل ہے ہر گھر سے، اگر برادری پر آئے تو اس کی برادری افضل ہے ہر برادری سے، اگر بات گاؤں کی آئے تو ان کا گاؤں ہے افضل ہر گاؤں سے، اگر بات شہر ضلع گجرات کی آئے تو ان کا ضلع گجرات افضل ہے تمام ضلعوں سے، اگر بات پاکستان کی آئے تو ان کا مشن ہے کہ ان کا پاکستان پوری دنیا سے افضل ہے۔ اگر خامی ہے ہم میں ہے، میرے ملک میں کوئی خامی نہیں، میرا ملک ایک ایسا خوشحال ملک ہے جس ملک میں اللہ پاک نے نعمتیں کتنی رکھی ہوئی ہیں، جس ملک میں اللہ پاک نے 4 موسم رکھے ہوئے ہیں۔ یار ہمارے جب اس ملک کوئی سیاستدان نہیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرے گا نا تو طریقی افضل پاکستان اس کے سامنے ڈٹ جائے گی۔ ہماری پاک فوج کا کردار دیکھا، اگر ہم فخر سے جی رہے ہیں تو اپنی پاک آرمی کی وجہ سے جی رہے ہیں، پاک آرمی کی وجہ سے، پاک آرمی ہماری بہادر فوج، سپہ سالار ہمارے جو ہیں شیر دل، اسی وجہ سے تمام ملک جو ہیں نا پاکستان سے کتراتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بہادر فوج ہے، جو چیلنج جو ہاف وہ پورا کرتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک میری پاک فوج کو سلامت اور بہادر رکھے، اور دشمنوں کے سروں پر گجتے میں دیکھوں اپنی فوج کو روب کے ساتھ۔ پاک آرمی آپ کو سلوٹ، آپ کا کردار پاکستان میں بہت ہی شاندار ہے۔ اچھا اب بات پھر آگے سیاست پہ، وہ میں تو دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں آج جناب میری وہ اسد قیصر صاحب کا رویہ جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگا۔ جو ہوتا ہے نا قومی اسمبلی کا اسپیکر، وہ ایک جماعت کے لیے نہیں ہوتا، پریزیڈنٹ پاکستان ایک جماعت کے لیے نہیں ہوتے، ان کو تمام ہی موقع ان جماعتوں کو دینا چاہیے جو اپوزیشن میں ہیں، ایسا ہی موقع جو حکومت میں ہیں ان کو دینا چاہیے۔ دیکھو جی، اگر میں سمجھتا ہوں نا سیاستدان وہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کسی حلقے سے کم ووٹ پڑے ہیں، جس حلقے سے سیاستدان ہار گیا نا، اگر وہ کامیاب ہو گیا، وہ اب پارلیمنٹ میں چلا گیا، رکن اسمبلی بن گیا، اس کا کام ہے وہ جس حلقے میں آ رہے ہیں اس حلقے میں اتنے ترقیاتی کام کروانے کہ اگلی دفعہ ان ووٹروں کو خود شرم آئے کہ یار ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیے لیکن اس نے ہمارے کام کروائے۔
سیاست ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ ایک گاؤں سے آپ ہار گئے ہیں تو آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہ، آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہ۔ آپ کا کام ہے اس گاؤں میں اتنے کا کام کروانے کہ اگلے الیکشن میں آپ کے خلاف اس گاؤں میں کوئی ووٹ نہ نکلے، کیونکہ عوام میں یہ خوبی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جو شخص کام کروا دیتا ہے نا اپنے علاقے میں، آرے علاقے میں بھی، تو ووٹ اس کے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ سیاست ایسے ہونی چاہیے۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ آج کے مشترکہ اجلاس میں مکمل طور پر فلاپ، وہ چیختے رہیں، وہ چکاتے رہیں، یہ جب تک خان صاحب ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اور زرداری صاحب تو پولا سا کہہ دیتے ہیں میں دیہاتی پولیٹیشین ہوں، حالانکہ کتنے لوگ کہتے ہیں وہ اس طرح کی چال چلتے ہیں جو خان صاحب چل رہے ہیں چالیں، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھو نا، ایک دن پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، دشمن ہی ہے نا، مخالف کی بات ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، دشمنی کا سبب ہوتا ہے نا۔ لیکن اگلے دن جب پارلیمنٹ میں جناب میری مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو اپوزیشن جناب میری جیت جاتی ہے واضح اکثریت کے ساتھ، تو پھر اس پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قوت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں میں ایک چیز چلنی ہے، جو بھی چلی وہ دیکھ کر چلایا جاتا ہے۔ جب تادی بیٹھتے ہیں نا پھر وکھرے وکھرے فون پہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی بڑی کرپشن کی ہوئی ہے، بلیک میل کر رہے ہیں تادیوں کو گورنمنٹ، آپ نے بھی بڑی کرپشن کی ہوئی ہے۔ میاں صاحب کا حال دیکھ لیے، میاں صاحب کے کتنے پاورفل لیڈر تھے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں۔ مریم نواز بھی ایسے چیخے مار رہی ہے، میرے پاس آئیں، اگر کپتان کے خلاف ان کو وہ ہیلپ چاہیے تو میرے پاس آئیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کیا چال چلنی ہے۔ 3 دن میں گورنمنٹ گھر، 3 دن میں آئیں میرے پاس، تمام اپوزیشن چل کر آئے، میں نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ پیارے پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج آئندہ الیکشن میں آپ بھی جناب ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔ طریق افضل پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔